اس بادشاہ نے بھی معبر کو بلایا، اور معبر جو بڑا معبر تھا، جو بڑا خواب کو تعبیر کرنے والا تھا، وہ آیا اور اس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یوں کی کہ کچھ دنوں کے بعد جو آپ کے اطرافی ہیں، جو قریبی افراد ہیں، یہ لوگ سب مر جائیں گے اور آپ اکیلے زندہ رہ جائیں گے، باقی یہ سب کچھ یہ جو ساتھ والے ہیں یہ سب مر جائیں گے۔ بادشاہ کو بالکل موت کے بارے میں سننا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے جب معبر سے یہ الفاظ سنے کہ اس کے ساتھی سب مر جائیں گے تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ معبر کو پکڑ لو اور 100 تازیانے مارو کہ اس نے اتنی بری تعبیر کی ہے خواب کی۔ اس کو پکڑا اور 100 تازیانے لگائے، چلا گیا وہ۔ پھر بادشاہ تھا، بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی اور معبر کو بلایا جائے، کوئی اور ہمارے خواب کی تعبیر کرے، اور دوسرے ایک معبر کو بلایا گیا۔ وہ آیا اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ایک پہلے معبر آیا ہے اور اس کو 100 تازیانے لگے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا تعبیر کرنے والا تھا یہ ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا کہ بادشاہ کو موت کے لفظ سے الرجی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو پہلے معبر نے جو تعبیر بتائی ہے وہی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے بہت خوبصورت انداز سے 2 جملے بولے۔ بادشاہ نے جب بلایا اسے اور کہا کہ میرے خواب کی تعبیر کرو، تو اس نے کہا کہ شہنشاہ معظم، آپ کی عمر میں طولانی دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھیوں کی نسبت۔ آپ کی عمر طولانی ہوگی، آپ کے ساتھیوں کی عمر اتنی طولانی نہیں ہوگی، آپ کی عمر زیادہ طولانی ہوگی۔ بس دونوں جو معبر ہیں ان کی بات ایک ہی تھی، لیکن ایک نے اور سٹائل سے کی اور دوسرے نے دوسرے سٹائل سے کی۔ چاہے کچھ کہیے، چاہے یہ کہیے کہ آپ کے ساتھی پہلے مر جائیں گے، یا یہ کہیے کہ آپ بعد میں مریں گے اور طولانی زندگی ہوگی، بات ایک ہی ہے، موت آنی ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً اس کو 100 دینار انعام دیے کہ اس نے کتنی پیاری تعبیر کی ہے۔ تو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو موت کے بارے میں نہیں سننا ہوتا ہے، کچھ نہیں سننا ہوتا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات مائیں بھی گھروں میں جب بھی ہم لوگ کو موت کے بارے میں بچوں کے سامنے کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ان بچوں کے سامنے موت کی باتیں کر رہے ہو، یا آپس میں بھی کبھی ڈسکس کر رہے ہوں۔ گھر والے فیملی ممبرز تو بزرگ منع کرتے ہیں کہ آپس میں بھی ڈسکس نہ کرو۔ حتیٰ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کچھ لکھا نہیں جانا چاہیے، کچھ بکس نہیں آنی چاہیے موت کے بارے میں، نہ موویز بننی چاہیے، نہ سیریز آنی چاہیے، نہ فلمیں بننی چاہیے۔ اور ہم لوگ کو جس دنیا میں رہ رہے ہیں آج کل، آپ لوگوں نے غور سے دیکھا ہوگا کہ قبرستان بھی شہروں سے باہر منتقل کر دیے گئے ہیں، اور قبرستان کو بھی پارکوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ قبرستان بھی، وہاں بھی کہتے ہیں کہ گرینری ہو، سب کچھ ہو، اور آہستہ آہستہ ان کو بھی پارکوں کی شکل دی جا رہی ہے۔ وہ جو عبرت والا پہلو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی مر بھی جائے تو پہلے حکم بھی اسلام کا یہی ہے، پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ تشییع کی جائے، جنازے کی تشییع کی جائے۔ تشییع کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ چلا جائے، مشایعت کی جائے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب ہم لوگ گاڑی پر رکھتے ہیں اور سارے لا الہ پڑھ کے گاڑی میں رکھی میت اور جنازے کو لے کر ہم لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ بس وہ جو عبرت والا پہلو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم اپنی اصلی اور ابدی زندگی کے بارے میں، یعنی موت کے بارے میں ڈسکس کریں، جبکہ ہم لوگوں کو کچھ چاہیے کہ جانیں، اس کی تیاری کریں۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، کیونکہ ہماری اصلی زندگی وہ والی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل حیات اور اصل زندگی وہ والی زندگی ہے۔ ہمیں جو یہاں لایا گیا ہے وہ ٹیمپریری طور پر ہے۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ وہ شخص سمجھدار ہے، بہت ہوشیار ہے۔ روایت کے مطابق وہ شخص تیز ترار ہے اور وہ شخص کیس اور سمجھدار ہے جو اس زندگی میں رہتے ہوئے اگلی زندگی کا پلان کرتا ہے۔ اس کو سمجھدار کہا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی
1/5 آیات موت کے بارے میں ڈسکس کی ہیں۔ اگر امپورٹنٹ نہ ہوتی، اگر ضروری نہ ہوتی تو قرآن بھی اس موضوع کو نہ چھیڑتا۔ روایات میں بھی دیکھیں سینکڑوں روایات ہیں جو فقط اس ٹاپک کے متعلق ہیں، حتیٰ بہار الانوار کی 3 جلدیں اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ بس یہ ٹاپک ضروری ہے، اس میں ڈر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصلی اور ابدی زندگی سے متعلق کی بات ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو تیار ہونا ہے۔ اب جب بھی اس ایشو کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، توجہ سے بات سنیے گا۔ 3 ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی موت کی بات ہوتی ہے تو 3 اپروچ کہیے، 3 اسکول آف تھاٹ کہیے، 3 سوچیں کہیے، یہ ہوتی ہیں۔ پہلی سوچ یہ ہے کہ وہ ڈس اپوائنٹنگ اپروچ ہے، کہ وہ مایوس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر زندگی یہی ہے کہ تاریکی ہے، کچھ نہیں ہے، پوچھ اور ہیچ، یعنی کچھ نہ ہونا، کچھ نہیں ہے، ہم کیوں پیدا ہو گئے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کہ ان لوگوں کو یہ زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا، موت کا بھی نہیں سمجھ میں آتا، کہ کیوں؟ جب حیات کا نہیں آتا تو پھر موت کا بھی سمجھ میں نہیں آتا فلسفہ۔ انہی میں سے ایک شخص ہے ابو العلا معری، عرب شاعر تھا، عرب شاعر تھا، وہ بھی انہی میں سے تھا کہ جس کو وہ کہتا تھا انسان کی آخر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ موت کو یوں ہی ڈیفائن کرتا تھا، آخر انسان کچھ نہیں، کیا ہے؟ مر جائے، ختم۔ یہ جو ابو العلا معری جو عرب شاعر تھا، آخر عمر میں اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر یہ جملہ لکھا جائے، ھذہ جنایت ابی، جو میری قبر ہے یہ میرے باپ کا جرم ہے اور جنایت ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وما جنیت بعہد، میرے باپ نے جنایت کی ہے، جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے مجھے پیدا کر کے، لیکن میں نے ایسا جرم نہیں کیا، نہ میں نے شادی کی ہے، نہ میں نے بچے پیدا کیے ہیں، صحیح، اور نہ میں نے کچھ لذت لی ہے زندگی سے۔ بس ان کے نزدیک یہ والی زندگی، یہ جو مایوسانہ نظر ہے، ڈس اپوائنٹنگ اپروچ ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ موت کچھ بھی نہیں، آخر کیا ہوتا ہے۔ بس پہلی نظر یہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی اپروچ وہ ہیڈ لیس اپروچ ہے، غافلانہ نظر ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ موت کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ موت کو چھوڑیں، ابھی جو زندگی ہے اس میں ہم لوگ کو موج مستی کر لیں، جب موت آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی جو گزار رہے ہیں وہ گزارنے دیں، اگلے کو چھوڑیں، نقد کی بات کریں۔ یہ غافلانہ نظر ہے۔ اور تیسری جو اپروچ ہے وہ ریئلسٹک اپروچ ہے، دیندار افراد کی نظر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جو آنی ہے، ہمیں پہلے گروہ کی طرح ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، خداوند تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور دوسرے گروہ کی طرح غافل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیاری کرنی چاہیے۔ اگر پوچھا جائے کہ یہ جو دنیا ہے پھر ان کی نظر میں کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اور ہم مسافر ہیں سب، اور دنیا مسافر خانہ ہے۔ اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ بھی ٹریول کریں، سفر کر کے جائیں، آپ اور میرے میں سے کوئی بھی اگر بزنس ٹور پر جائے یا زیارتی ٹور پر جائے یا ملنے کے لیے جائے اور کسی دوسرے ملک میں جائے، کسی دوسرے شہر میں جائے، جب مسافر ہو تو کسی بھی مسافر خانے میں جب انسان رہے تو اس کا اصل مقصد یا بزنس ہوتا ہے یا زیارت ہوتی ہے یا ملنا ہوتا ہے یا علاج ہوتا ہے، اصل وہ ہوتا ہے جو مسافر خانے میں رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مسافر خانے میں کیا کرے انسان، مسافر خانے کا فرنیچر دیکھتا رہے، ٹیبل دیکھتا رہے، چیئر دیکھتا رہے، صوفے دیکھتا رہے، پنکھے دیکھتا رہے، اے سی دیکھتا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، اسی میں ہی مشغول ہو جائے۔ جب واپس آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے بزنس کا کیا ہوا، وہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، تو ہم کہیں گے پاگل ہے، کہ اصل جس کام کے لیے بھیجا تھا اور گیا تھا وہ اس میں بھول گیا ہے، اس سے غافل رہا ہے۔ اور وہی جو مسافر خانے کوئی دیکھتا رہا ہے کہ یہ ہوٹل بہت اچھا تھا، یہ اس کی تعریفیں کرتا رہے، یہ چیزیں بہت اچھی، میں اور آپ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، علاج کے لیے بھیجا تھا، بزنس کے لیے بھیجا تھا، ملنے کے لیے بھیجا تھا،
تو یہ اصل ہدف کو اور مقصد کو بھول گیا ہے اور مسافر خانے کی تعریفیں کرنے لگ گیا ہے۔ یہ جو تیسری اپروچ ہے، ریئلسٹک اپروچ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ گزرگاہ ہے اور مسافر خانہ ہے، ہم لوگوں نے چلے جانا ہے۔ اب ایک چیز آپ لوگوں سے کہوں گا، خاص طور پر یہ جوانوں سے کہوں گا کہ آپ ان بزرگوں سے پوچھ لیجئے میری بات، یہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رکھیے، کیونکہ میجارٹی جوانوں کی ادھر بیٹھی ہے تو اس لیے یہ اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ لوگ ان سے پوچھ لیجئے گا، علیحدہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر کوئی انسان ہم جوانوں میں سے یہ سوچے کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، بعد میں اصلاح کر لیں گے اپنی، آپ لوگ ان سے پوچھ لیے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی عادت پڑ جائے، جب ایج زیادہ ہو جائے، بزرگی آ جائے، اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو، پھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو یاد مرگ ہے، اس کو ابھی سے اپنی زندگیوں میں لے کر آئیے، موت کی یاد کو ابھی سے اپنی زندگیوں میں ہم لوگ لے کر آئیں۔ پھر کیونکہ جب ایج زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کچھ بھی ہو، کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا بنی عباس کا، اس نے ایک دن یوں کیا کہ اس نے اپنے جو قریبی تھے وزیر اور مشیر، ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں سنی ہوں، کچھ احادیثیں سنی ہوں۔ وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ رسول اللہ کا زمانہ تو 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، اب ہمیں کیسے کوئی بندہ ملے گا؟ اس نے کہا ڈھونڈو، یہ نقل ہے واقعہ، اس نے کہا ڈھونڈو، کچھ بھی ہو رسول اللہ کے زمانے کا کوئی صحابی ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے میرے پاس لے آؤ، میں کچھ سننا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں اس شخص سے جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے سنی ہو۔ ان لوگوں نے پوری مملکت میں، پوری اسٹیٹ میں جگہ جگہ گئے، بالآخر انہیں ایک بندہ مل گیا کہ جو بہت بوڑھا تھا اور وہ بیڈ پر تھا، چارپائی پر تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کی حالت بھی مرنے والی تھی۔ بتایا گیا کہ اس شخص نے رسول اللہ کا زمانہ درک کیا ہے اور یہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، مشکل سے بات بھی کرتا ہے اور کسی ٹائم بھی یہ مر سکتا ہے۔ بہرحال اس کے پاس پہنچے اور اس سے ساری بات کہی کہ وقت کا جو بادشاہ ہے ہارون الرشید، اس نے کہا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ آنا پڑے گا اور ہم آپ کا یہ جو بیڈ اور بستر ہے اس کے ساتھ آپ کو لے جائیں گے دربار میں، آپ سے بادشاہ کو کام ہے۔ وہ بھی بالآخر بہت بوڑھا تھا، پھر بھی خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے، تو وہ چلا گیا، اس کو لے کے آ گئے بادشاہ کے دربار میں، ہارون الرشید کے دربار میں آ گئے۔ ہارون نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے رسول اللہ کا زمانہ درک کیا ہے، رسول اللہ کو تم نے زیارت کی؟ اس نے کہا بالکل، میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ گیا تو میں نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی۔ اور ہارون نے پوچھا کوئی ان کا کوئی فرمان بھی یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا بالکل، اگرچہ میں چھوٹا تھا لیکن میں نے یہ رسول اللہ کا فرمان حفظ کر لیا تھا۔ وہ فرمان کیا تھا؟ اس نے یہ عربی بھی میں سنایا کہ یحرم ابن آدم و یشب فیہ اثنتان الحرص و طول العمل۔ اس نے کہا کہ جتنا بھی آدمی کا بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے، 2 خصلتیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے خود یہ رسول اللہ سے سنا تھا، خود بہت بوڑھا تھا، مرنے والا تھا، وہ راوی بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ خود انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، موت کی طرف بڑھتا جاتا ہے، لیکن 2 خصلتیں اور 2 عادتیں وہ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ الحرص، لالچ، اور دوسری طول العمل، آرزوئیں، لمبی لمبی امیدیں، یہ بھی جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آدمی کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے لیکن لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے اور لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ہارون کو یہ حدیث بڑی پسند آئی۔ ہارون نے حکم دیا کہ فوری طور پر وہ گولڈ بیگ جو کیسہ ہوتا ہے سونے کا، وہ لاؤ اور اشرفیاں اس میں ڈالو اور اس شخص کو دو، بوڑھے شخص کو دو۔ بوڑھے شخص کو دی گئیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا کہ تم نے رسول اللہ کی ایک حدیث میرے تک پہنچائی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے پکڑیں اور اپنے پاس رکھیں، اور پھر اس کے جو تھے ساتھ والے انہوں نے اس کو وہی جو چارپائی
اور بیڈ لے کر آئے ہوئے تھے اس پر اٹھایا اور دربار سے باہر نکل گئے۔ یہ بوڑھا شخص جب دربار کے باہر گیا تو اس نے چیک کیا، اس کو اندر جو تھی وہ سونے کی اشرفیاں تھیں، سکے تھے سونے کے۔ جب سونے کے سکے دیکھے تو بہت خوش ہوا، فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے دوبارہ دربار میں لے کر جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات ہو گئی ہے، ختم اب۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بڑا ضروری کام ہے، میں کچھ اور بات بھی کرنی ہے بادشاہ سے۔ انہوں نے کہا مشکل ہے، اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں، بادشاہ نے مجھے خود بلوایا تھا اور میں نے اس کو ایک بات بتائی ہے اور مجھے دوبارہ لے جاؤ واپس۔ جب اس نے اصرار کیا تو یہ چرپائی کو دوبارہ لے کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔ بادشاہ نے، یہ ہارون رشید نے پوچھا کہ ہاں خیریت تو ہے، دوبارہ واپس آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا، اس بوڑھے شخص نے بالکل مرنے والا تھا، اتنی اس کی ایج تھی، اس نے کہا یہ جو آپ نے یہ جو گولڈ بیگ دیا ہے مجھے، سونوں کے سکوں والا کیسہ دیا ہے، یہ ایک دفعہ ہی دیا ہے یا ہر مہینے دیا کریں گے؟ صحیح۔ تو ہارون مسکرا دیا، اس نے کہا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ جتنا جتنا انسان ایج اس کی جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، بڑھاپا زیادہ ہوتا جاتا ہے، لالچ جوان ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس نے کہا کہ رسول اللہ نے بالکل سچ کہا ہے، میں نے اب پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ یہ حدیث ضرور رسول اللہ سے ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایج جب زیادہ ہو جائے تو بہت سی چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں رہتی، چاہتا بھی ہے تب بھی نہیں کر پاتا۔ اس لیے یاد مرگ جو ہے، موت کی یاد، یہ ہم لوگ کو جوانی سے ہی عادت ڈالیں اپنے اندر کہ ہمیں بنایا ہی گیا ہے اگلی دنیا کے لیے، نہ اس دنیا کے لیے۔ یہ ہم لوگ کو شروع سے ہی یہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں اور ڈرے نہیں۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ آپ فرار کر رہے ہیں کس سے؟ موت سے۔ جس سے فرار کر کے بھاگ رہے ہیں وہ سامنے سے آپ سے ملاقات کرے گی۔ بس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ جو درس ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیار ہوں، کہ اپنی تیاری رکھیں۔ کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جوانی میں نہیں آئے گی، ادھیڑ پن میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی یا بچگی میں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہر ٹائم تیار رہیں۔ مرزا شیرازی جو بہت بڑے مجتہد تھے، ان سے کسی نے کہا کہ سوال پوچھا، ان سے کسی نے کہا کہ اگر ایک بڑا سچا بندہ آپ پاس خبر لے کر آئے کہ آپ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہیں گے اور آپ کو کنفرم ہو اس کی بات بھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، جو کرتا ہوں وہی کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنے تیار تھے، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو انسان کر رہا ہو اس پر پورا مطمئن ہو کہ میں یہی کروں گا۔ صحیح، یعنی کوئی چینج نہیں ہوگی، جو بھی کر رہا ہوں رضائے خدا کے لیے کر رہا ہوں اور موت کے لیے اتنا تیار ہوں۔ یہ دیکھیے، اور آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ حجت، یہ بزرگوں نے یہ نام سنا ہوگا، 50-60 سال بلکہ اس سے بھی پہلے بہت بڑے مرجع تقلید تھے۔ مدرسہ حجتیہ بھی انہی کے نام پر ہے، آیت اللہ حجت۔ آیت اللہ حجت کے بارے میں کہ جب آخری عمر آئی تو وہ بسترے پر بیٹھ کے مرجع تقلید تھے، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ آخر عمر میں بسترے پر جب تھے تو ان سے دیکھا کسی نے کہ یہ اصول دین یاد کر رہے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اور یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین آپ یہ یاد کر رہے ہیں؟ آپ تو مرجع تقلید ہیں، آپ کو یہ یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے ضرورت ہے، کیونکہ اب دیکھ رہا ہوں آخری لمحات ہیں، موت کی تیاری کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو سکرات کی وجہ سے یا جب ملائکہ روح قبض کرنے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں اپنا عقیدہ بھول جاؤں، اس لیے یہ تیاری کر رہا ہوں، ابھی سے الفاظ بول رہا ہوں منہ کے ساتھ تاکہ یہ میرا عقیدہ راسخ ہو جائے۔ جب اتنے بڑے بزرگ لوگ موت کو یاد کرتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے، تو میں اور آپ کو تو زیادہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے، جمعے میں بھی عرض کیا تھا
کہ یہ اپنے آپ سے لڑنے کا مہینہ ہے، دوسروں سے لڑنے کا نہیں، اپنے نفس سے لڑنے کا مہینہ ہے یہ والا۔ اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہی کیا جائے کہ جو رذائل اخلاقی ہیں، جو ہماری مشکل ہے، اس کو اپنے سے علیحدہ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر قبر میں یہ ہمارے ساتھ چلی جائے، یہ جو برائی اور بیماری ہے۔ شہید متحری کے ایک استاد تھے مرزا علی آغا قاضی، ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن درس دینے کے لیے جب آئے تو درس دینے کے بعد رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بہت بڑے انسان تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے اور خواب میں مر گیا ہوں، میرا انتقال ہو گیا ہے، اور مجھے دفن کرنے کے لیے جب مجھے قبر میں ڈالا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سفید کتا بھی آ گیا ہے میرے ساتھ قبر میں۔ جب میں نے یہ والی حالت دیکھی خواب میں تو پھر میں نے سید الشہداء علیہ السلام کو بلانا شروع کر دیا، توسل کیا، کیونکہ زیارت عاشورہ پڑھتا تھا، اور سید الشہداء علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کتے کو بھگایا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ کتا علامت ہے کس چیز کی؟ کہ تم غصے میں بہت زیادہ ہو، تمہارا غصہ بہت زیادہ ہے، اور یہ چیز قبر تک تمہارے ساتھ آ رہی ہے، بتانا یہ مقصود تھا۔ مرزا علی آغا قاضی جو تھے وہ اتنا گریہ کر رہے تھے، کس وجہ سے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے اندر صفات ہیں خدا نخواستہ یہ قبر تک منتقل ہو، حسد قبر تک منتقل ہو، کینہ قبر تک منتقل ہو، اور جو رذائل اخلاقی ہیں یہ قبر تک منتقل ہو۔ ماہ مبارک جو مہینہ ہے یہ جو فرصت ہے، یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو پاک اور پاکیزہ حاضر ہوں۔ اور یاد مرگ اور موت اسی انسان کو پاک کرنے کا نام ہے۔ یہ جو سارے درس ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جتنا موت کو یاد کریں، ان سے ڈپریسڈ نہ ہو جائیں، ڈریں بھی نہیں۔ ڈریں گے تو وہ آگے سے آ کے ملاقات کرے گی ہمارے سے موت۔ ہم تیاری کریں، تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کو مایوس ہو جائیں، نہیں، کوشش کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، اس مہینے سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ یہ جو کل بھی اور 4 دنوں سے جو سٹوری سنائی، سٹوری سنانے کا مقصد قطعاً مایوس کرنا نہیں ہے، تیار کرنا ہے کہ جو اگلی زندگی ہے، جو اصلی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں انسان تیار ہو، ہم سب تیار ہوں۔ جب تیار ہوں گے تو پھر یہ دنیا، اس کی حیثیت کچھ نہیں لگے گی۔ یہ تیاری مقصود ہے، چاہے خواتین ہوں، چاہے حضرات ہوں، چاہے بچے ہوں اور جوان ہوں، سب ہم لوگ تیار ہوں۔ جب تیار ہوں گے تو پھر خوشی سے لبیک کہیں گے موت کے لیے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ دنیا میں محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔